الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر درود پاک کا نذرانہ بارگاہ بے کسپنا میں پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت میں حاضر ہوا ہوں کہ کربلا کے بعد ہونے والا جو سانحہ تھا، ایک تو سانحہ اور بڑا حادثہ کربلا تھا، اس کے بعد بھی کئی حادثات ہوئے اور جانی نقصان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ جانیں گئی. کربلا میں جتنی جانیں گئی بظاہر تعداد کے اعتبار سے کم تھی، لیکن مراتب کے اعتبار سے زمین پر کوئی نہیں تھا ان کی طرف. لیکن اس کے بعد عوام الناس کی جو موت ہوئی ہے، اللہ اکبر. تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ کچھ حد تک آپ کو کربلا کے بعد کے کچھ واقعات اور پھر ان لوگوں کے انجام جن لوگوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کیا، ان کے ساتھ اپنی دشمنی کا ثبوت دیا اور حقیقت میں انہوں نے اسلام سے دشمنی کا ثبوت دیا. تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے کچھ پہلے جان لیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آنے والا بیان کس نہج پر ہے، یہ ہمیں پتہ چلے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. قول کس کا ہے؟ اللہ. اور اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا کہ اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھو. اللہ کا فرمان ہے اور جو کوڈ کیا گیا ہے قول وہ بھی اسی کا ہے. جب کبھی ایک تمثیل کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، جب باپ غصہ ہو جاتا ہے اپنے بچوں پر تو یہی کہتا ہے کہ بیٹا اپنے ابا کو اتنا بھی کمزور مت سمجھو. تو خود ہی کو مخاطب کر کے کہتا ہے. یہ ایک تمثیل تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھو عما یعمل الظالمون، ان کاموں سے، جن کاموں کو یعنی ظلم سے جو ظلم ظالم کرتے ہیں. یعنی ہرگز اللہ کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ اللہ کو ظالم کے ظلم کے بارے میں نہیں معلوم. اللہ کو سب پتہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے. اس نے کہا مجھے سب پتہ ہے جو ظلم کرتا ہے چاہے قطرے کے برابر کرتا ہو. اس کے بعد فرماتا ہے لیکن اس کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب پتہ ہے تو اس کی خبر گیری کیوں نہیں کرتا، اس پر پکڑ کیوں نہیں کرتا. کتنے تو اپنے ظالم سے بدلہ بھی نہیں لیا اور چلے گئے اس دنیا سے. آخر ان کا کیا ہوا؟ اس کا بدلہ کون لے گا؟ جب تو جانتا ہے علیم و خبیر ہے تو اس کا بدلہ بھی تو لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا بدلہ بھی تمہاری طرح نہیں، جیسے میں تمہاری طرح نہیں ہوں اسی طرح میرا بدلہ بھی انوکھا ہے. پھر فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو اس دن کے لیے اس دن کی مہلت دیتا ہے. کون سے دن کی؟ یوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس دن کے لیے ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. اللہ فرماتا ہے گناہ کرنے والوں سے تم یہ مت سمجھو کہ تم 40 سال سے گناہ کر رہے ہو تمہاری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں. اے ظلم کرنے والوں تم 20 سال سے ظلم کر رہے ہو تمہاری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں. آج تک تو مجھے کسی نے پکڑا نہیں، اب کون پکڑے گا؟ اللہ فرما رہا ہے انما نملی لہم، ہم انہیں ڈھیل دیتے. لیزدادوا اثما،
تاکہ اور گناہ کر لو اور گناہ کتنا کرنا ہے. اس کے بعد جب ہم پکڑیں گے تو وہ دن ہوگا جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور وہی دن کون سا ہے؟ قیامت. جب انسان مر کے وہاں پہنچے گا تب اسے پتہ چلے گا کہاں گئی وہ پراپرٹی جس کی بیس پہ میں لوگوں پر ظلم کرتا تھا, کہاں گئی وہ طاقت جس کی بیس پر اور جس کے ذریعے میں لوگوں پر ظلم کرتا تھا, کہاں گئی وہ حکومت جس کی وجہ سے میں لوگوں سے آنکھیں ملاتا تھا اور بے گناہوں کو اپنے پیروں تلے رون دیتا تھا, کہاں گئی وہ حکومت. اس وقت اسے اس چیز کا احساس ہوگا. یہ آیت کریمہ اس پس منظر کو بتاتی ہے کہ کربلا والوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اور اسی بھروسے پر اتنی کم تعداد میں وہ ان لوگوں سے بھیڑ گئے جو خود ان کے نانا کے دین کے مخالف تھے. پڑھتے نماز ضرور تھے لیکن تھے مخالف. تو پتہ یہ چلا آپ نماز پڑھنے والے کو مت دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اس کا عمل کیا ہے. اگر عمل نہیں ہے تو نماز اس کے کوئی کام نہیں آئے, معاملات اس کے صحیح نہیں ہے, نماز اس کے کوئی کام نہیں آئے, کوئی عبادت کام نہیں آئے. ساری چیزوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اسی لیے بخاری کی سب سے پہلی حدیث اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار, ہمارے کام کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر آگے فرمایا انما لکل امرئ ما نوی, اور قیامت کے دن انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. 1,00,000 کسی کو دے کر اگر فوٹو کھنچوایا ہے آپ نے تو آپ کو دنیا میں اگر شہرت مقصود تھی وہ آپ کو مل گئی, ہر اخبار میں آپ کا فوٹو آ گیا, بروز قیامت آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنا. آپ نے کسی کی کسی اعتبار سے مدد کی اور دکھانے کے لیے کی کہ وہ میری عزت کرے یا میرے کبھی کام آئے, تو وہ آپ کی عزت کرے گا یا کبھی آپ کے کام آئے گا, لیکن بس دنیا میں. آخرت میں کام آنے کا کام کرے اس لیے کہ دنیا میں ہے کوئی نہ کوئی مدد کر ہی دے گا, آپ کو پیسے سے آپ کی مدد ہو جائے گی, لیکن آخرت کا وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. یہ وہ دن ہے جس دن بھائی سے بھاگے گا. سب سے پہلے بھائی کا ذکر آیا, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت یہی برپا ہوگی کہ اب بھائیوں کو میں نے دنیا میں دیکھا ہے بھائیوں سے بھاگتے ہوئے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, اور اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ, اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. اس دن سب کی اپنی اپنی نفسا نفسی ہوگی, ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا, کوئی کسی کی مدد کر ہی نہیں سکے گا. یہ سارا پس منظر جب انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے تب وہ دنیا میں انتقام لینے کی نہیں سوچتا, وہ دنیا میں کسی پر ظلم کرنے کی نہیں سوچتا. اگرچہ اس کے ساتھ کبھی زیادتی ہوئی تھی جب وہ کمزور تھا, اب جب اس کے پاس طاقت آئی تو یہ سوچتا ہو کہ لاؤ آج میں بدلہ لے لوں. نہیں, تمہیں بدلہ لینے کا حق نہیں ہے. اگر تم بدلہ چھوڑ دیتے ہو منتقم حقیقی پر تو یاد رکھو اس کی پیدا کی ہوئی دنیا جس طرح انوکھی ہے اس کا بدلہ بھی بہت انوکھا ہے. فرمایا نا اس دن کے لیے ہم چھوڑ رکھے ہیں جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے. یاد کرو اس دن کو, لیکن اس دن کے بارے میں اس دنیا میں اگر احساس ہو جائے تو یہی دنیا ہمارے لیے جنت ہے. لیکن افسوس سب افسوس ہمیں اسی وقت احساس ہوتا ہے جب ہم بہت سخت بیمار ہوتے ہیں کہ یار میں نے کسی کے ساتھ بہت برا کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری بھی نعمت ہے کہ جس نے ہمیں اس دن کے لیے نہیں روکا. اللہ چاہتا تو سیدھا موت دے دیتا, پھر وہی قیامت کا دن جس دن آنکھیں کھلی رہ جاتی اس نے آپ کو ایسی بیماری دے دی کہ آپ دوہرے ہو گئے اور آپ کو احساس ہوا اور آپ جاگے اور دوبارہ آپ نے توبہ کی, اپنے بھائی سے معافی تلافی کی, اپنے والدین سے معافی تلافی کی اور آپ راہ راستہ بنا لیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. متولی شعرابی سے کسی نے پوچھا جب آپ بہت بیمار تھے, مصر کے بہت عظیم عالم دین ہے, آپ بیمار تھے تو آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کے شاگرد گئے اور کہا کہ حضور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلد از جلد آپ کو شفایاب فرما دے. تو انہوں نے کہا یہ دعا ہے کہ کچھ اور ہے؟ کہا حضور میں تو دعا کر رہا ہوں کہ آپ اچھی ٹھیک ہو جائے جلد از جلد. انہوں نے کہا جواب دے, غور کرنے کا بتا. انہوں نے جواب دیا
المریض فی معیت اللہ، الصحیح فی نعمت اللہ والمریض فی معیت اللہ۔ فرمایا جو صحت مند ہے وہ اللہ کی نعمت میں ہے، صحت سب سے بڑی نعمت، اور جو بیمار ہے وہ اللہ کی نعمت میں نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس سے، میں بیمار تھا تو مجھ کو پوچھنے بھی نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو مجھے پانی پلانے نہیں آیا۔ تب وہ شخص کہے گا یا اللہ تو کب بیمار پڑتا ہے کہ تجھے تیری تیمارداری کرنے آؤ؟ تب اللہ فرمائے گا کہ تیرا کوئی مسلمان بھائی بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو وہاں مجھ کو پاتا۔ اسی حدیث کا مفہوم انہوں نے بتایا، اسی حدیث کا مفہوم انہوں نے بتایا کہ آپ سوچیں۔ بہرحال یہ تمہید تھی جسے بتانا بھی ضروری تھا تاکہ واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ کچھ ہم سیکھیں۔ ہم پہنچے تھے اس وقت کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا، شہادت ہوئی، اور اس کے بعد خولی بن یزید نے آپ کے سر کو کاٹا اور وہ سر لے کر اپنے باپ ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد اس وقت گورنر تھا، ابن زیاد کے پاس وہ لے کر گیا، اور ابن زیاد بھی بالکل گھمنڈ میں چور تھا۔ جب اس نے حضرت امام حسین کا سر دیکھا، وہ تشت میں رکھا ہوا تھا، تو اپنے پاس جو ایک ڈنڈی تھی اس کے پاس، اس ڈنڈی سے آپ کے ہونٹوں پر اور اپنے ان کے دانتوں پر مارتا۔ اب آپ سوچیں ذرا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے مسلمانوں پر کہ کعبہ شریف کی کوئی تصویر ہو، حضور کا کہیں دربار کی تصویر ہو، امام حسین کے دربار کی تصویر ہو تو اس کو چوم لیتے ہیں۔ یہ بہت زبردست معیار ہے ہمارے ایمان کا، اور اس سے کس طرح اللہ نے اس کی توفیق کو سلب کر لیا۔ خود امام حسین کا سر مبارک پڑا ہے اور اس سے وہ کھیل رہا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اس دور کا، اس کے سامنے عربی کا ایک چھوٹا سا پیپر بھی گر جائے تو وہ اٹھا کے اس کو چوم لے گا۔ بس یہ پتہ نہیں وہ کیا ہے، عربی میں ہے، کچھ قرآن حدیث یا دین سے ریلیٹڈ ہوگا، بس اس کو چوم لے گا۔ یہ کتنا بڑا شعور اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ چیزوں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت اچھی توفیق دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ بہت سے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہوں گے، سگریٹ پی رہے ہوں گے، لیکن اندر آنے کی ان کو توفیق نہیں۔ یہ توفیق ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کے صالحین کا ذکر سن رہے ہیں۔ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے فرشتے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرشتے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اب یہ بات بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن رحمت کا نزول، اب آپ سمجھے نا کہ یہی رحمت باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ تو جو یہاں آئے گا اس کو ملے گی، جو نہیں آئے گا اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ توفیق ہوئی نا کہ ہم رحمت کی طرف آئے۔ جو جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی وہ شر کو پکڑ لیا، اور جن کو توفیق دی وہ خیر کو پکڑ لیا۔ بہرحال یہ بدبخت اور بدتمیز امام حسین کے سر مبارک سے اس طرح کھیل رہا تھا، تو اس وقت اسی کے دربار میں ایک صحابی رسول تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، ان سے رہا نہیں گیا، ظاہر سی بات ہے ایک گورنر کا دربار ہے، وہاں پر گورنر کے سامنے آپ کوئی بات رکھیں، آبجیکشن لے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن صحابی رسول کا مطلب ہے حضور کی اتباع کرنے والا، ان کے پاس پلنے والا، ان کی پرورش میں رہنے والا۔ تو جسے حضور کی پرورش ملی ہو پھر وہ کس کیسر و کسرا سے ڈرے گا، کس کیسر و کسرا سے ڈرے گا؟ اور یہ تو تھا بھی نہیں، کچھ دنوں کا گورنر تھا، یہ خود بھارے گا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے بدبخت ابن زیاد، جس ہونٹ پر اور جس دانت پر تم اپنی لکڑیوں کو مار رہے ہو، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان دانتوں کو اور ان ہونٹوں کو حضور چوسا کرتے تھے امام حسین جب چھوٹے تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اور اس سے پہلے 3-4 دن پہلے امام حسنین کریمین کی جو فضائل بیان کی گئے اس میں نے حدیث کوٹ کی ہے، جس میں میں نے بتایا کہ حضور جب امام حسنین کریمین جب آپ کے کاندھوں پر ہوتے اور ان سے لعاب گرتا ہوتا تو اسے بھی چوس لیتے تھے۔ یہ محبت تھی حضور،
اور حضور کے محبوب نواسے کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا. اولاً گردن کٹا دی, اس کے بعد تو کچھ توفیق ہوتی, لیکن اس چہرے سے وہ کھیل رہا. بہرحال اب اس کا تو کام ہو گیا. اب اس نے جو ہے اسی سر مبارک کو اپنے باپ یعنی یزید کو پہنچایا. یہ تو گورنر تھا یزید کے انڈر میں, اور یزید جو ہے وہ مین پاور تھا. اب وہاں پر امام حسین کا سر پہنچا, اور اس نے بھی جیسے ہی سر پہنچا تو وہ بھی رونے لگا. دیکھیے یہ مکاری یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے. جب انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تب اس کے اندر مکاری کے وہ شوقنے بازی بتاتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر یہ لیکچر دے مکاری پہ تو بہت عظیم لیکچرر بن جائے. اور رونے لگا اور کہنے لگا, اے حسین ابن علی, اگر تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا, لیکن ان بدبختوں کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوا اور ان لوگوں نے قتل کر دیا. اب آپ سوچیں, جس کے حکم سے, جس کے آرڈر سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھی, وہ جب یہ بات کہے گا اس کے منہ سے یہ بات اچھی لگے گی. لیکن دربار لگا ہوا ہے, عوام الناس رعایا سب بیٹھی ہوئی ہے, پرجا بیٹھی ہوئی ہے, اس کے سامنے اپنے آپ کو گلٹی بتانا یہ تو حکومت کو گرانا ہے. لہذا اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ خود تھوڑا سی رونے لگا. یہ سب پروٹوکول ہوتے ہیں, یہ رونا آج بھی چل رہا ہے. حکومت میں جب کوئی انسان آتا ہے, کسی بھی لیول پر آئے, حاکم بنتا ہے, تو سب سے پہلے اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح دشمنوں کے سامنے مسکرانا ہے. یہ باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے. یہ بادشاہوں کی پرانی ریت و رواج رہا ہے کہ مسکراتے رہو تاکہ لوگوں کو احساس نہ ہو کہ ہم کتنے غمگین ہیں, ہم نے کتنا گناہ کیا. بہرحال جو کرنا تھا اس نے کر لیا, لیکن آخر کار جو تینت اور اس کی خصلت تھی اس پر وہ آیا, اور اس نے بھی امام حسین کے سر کو دیکھا اور اپنے پاس رکھی ہوئی لکڑی سے وہ بھی کھیلنے لگا. ایک غرور ہوتا ہے نا کہ امام حسین کا اتنا بڑا مرتبہ, ہاں دنیا ان کے پاس جمع ہو گئی. ایک ہفتے میں 12 ہزار لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کے نام پر, ان کے ہاتھ پر نہیں, ابھی تو وہ آئے نہیں, ان کے نام پر بیعت ہو رہی ہے. اس کا سر میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, تو لاؤ ذرا اور ذلیل کرو, اپنی حکومت جتانے کے لیے. اور اس نے بھی یہی کیا. اس وقت بھی ایک صحابی رسول حضرت ابو بررہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دربار میں موجود تھے. صحابی رسول وہاں موجود تھے, یہ بھی پروردہ تھے حضور کے دربار کے. جب آپ نے یہ دیکھا, انہوں نے کہا کہ اے یزید, میں نے خود دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امام حسین کے دانتوں اور ہونٹوں کو آپ چوسا کرتے ہیں آپ کے بچپن میں, اور تم اس کے ساتھ کھیل رہے ہو. لیکن ایک انسان جب بدتینت ہو تو اس سے دوسری کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ جس نے قتل ہی کر دیا تو اس کے بعد اور اس سے کیا امید رکھی جائے؟ اب اس کے بعد یہ سب معاملات ختم ہو گئے. اب یزید نے کہا کہ جو قافلہ ہے, لٹا پٹا قافلہ, امام حسین اب اس میں موجود نہیں ہے. مردوں میں صرف امام زین العابدین موجود ہیں, اور وہ بھی بیمار تھے, اور باقی ساری بیویاں ہیں, بچے بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. کہا کہ اب اس قافلے کو مدینہ روانہ کر دیا جائے. اب مدینہ روانہ کرنے کے لیے پھر اس نے جو چناؤ کیا جس شخص کا, وہ کون تھے؟ نعمان بن بشیر, جن کے بارے میں نے اس سے پہلے ہی بتایا, جو کوفہ کے گورنر تھے. نعمان بن بشیر کوفہ کے جو گورنر تھے, ان کا چناؤ کیا. وجہ یہ تھی, آپ کو یاد ہوگا مسلم بن عقیل کی, حضرت اس مسلم بن عقیل کا قصہ جب ہم سنا رہے تھے تو اس میں بتایا کہ مسلم بن عقیل جب آئے تھے تو نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھے, اور انہوں نے ان کو کچھ ایذا نہیں پہنچائی, کوئی تکلیف نہیں دی. تو اسی وقت اس نے ان کو رسٹیکیٹ کیا, معزول کیا, اور اس کی جگہ ابن زیاد کو بھیجا. ابن زیاد اسی کی جگہ آیا تھا. تو یزید کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نعمان بن بشیر, ان کا دل اہل بیت کے حوالے سے کچھ نرم ہے, لہذا انہی کو مقرر کرتا ہوں تاکہ یہ ان لوگوں کو بخیر و عافیت مدینہ پہنچا دے. لہذا نعمان بن بشیر نے پورے عزت و احترام کے ساتھ ان قافلے والوں کو لیا اور سفر پر نکل گئے, اور اس کے بعد مدینہ انہیں پہنچا دیا. اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہو رہا ہے, یزید کی چالاکی. مدینہ یہاں پہنچ رہا ہے قافلہ, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مرد کے نام پر صرف کون ہے؟ علی زین العابدین.
لیکن یزید کو پھر بھی یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جانے کے بعد کہیں لوگوں کو میرے خلاف جمع نہ کر لے اور پھر دوبارہ بغاوت پر نہ اتر آئے، اس لیے فوراً اس نے مدینہ پر چڑھائی کے لیے مسلم بن عقبہ کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ سوچ رہے کربلا ختم ہو گیا، کربلا کے بعد پتہ نہیں کتنا کربلا ہوا۔ عوام الناس کو اس طرح قتل کیا ہے، اور عوام الناس چھوڑیں، مدینہ میں رہنے والے صحابہ اور تابعین کو اللہ ہزاروں کی تعداد میں 10,000 تقریباً صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، یزید نے قتل کروایا ہے۔ مسلم بن عقبہ کو بھیجا مدینہ، جا کے چڑھائی کرو، اور آپ کہا کہ تمہارے لیے مدینہ حلال ہے، مدینہ کی سڑکیں حلال ہیں، مدینہ کی عورتیں حلال ہیں، مدینہ کے مرد حلال ہیں، جو چاہو کرو۔ اور پھر اس وقت ان لوگوں نے جو ہلاکت برپا کی ہے وہاں پر، اور جو ہنگامہ برپا کیا ہے اور لوگوں کی ہلاکتیں کی ہیں، تقریباً 10,000 صحابہ اور تابعین کو مکہ اور مدینہ کے ملا کر قتل کیا۔ آپ سوچیں، آج ہمیں اگر صحابی کا کوئی بال مبارک میں بتا دے جھوٹ ہی کہ یہ بال مبارک ہے، تو ہم اسے دل سے لگا کے رکھ لیں گے، لیکن اس سے کس طرح اللہ نے توفیق سلب کر لی تھی کہ زندہ صحابی رسول کو اس نے قتل کرا دیا، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ ہوتا ہے جب توفیق سلب ہو جاتی ہے اور دنیا سر چڑھ کر بولتی ہے، تو پھر انسان کسی مرتبے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہی صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ ستارے ہیں، ستارے۔ جس طرح رات میں آپ سفر کرتے ہو ستاروں کو دیکھ کر، اسی طرح دین مذہب اسلام میں اگر عمل کرنا ہو تو ان ستاروں کو دیکھ کر عمل کرو۔ کوئی بیوقوف ہوگا کہ اپنے گھر کی لائٹ کو توڑ دے، اپنے گھر کے بلب کو پھوڑ دے، لیکن ان لوگوں نے اپنے ہدایت کے چشم و چراغ کو بجھا دیا۔ یہ کیا تھے صاحب؟ اطرت رسول تو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی۔ کوئی پاگل ہوگا جب ڈوبنے والا ہو اور اپنی کشتی کو توڑ دے۔ یہ بیوقوف نہیں تھے جن کے اوپر دنیا اتنی حاوی ہو گئی کہ اطرت رسول کو مارا، یعنی اپنی نے کشتیوں کو توڑ دیا۔ اب کہاں جائیں گے؟ ڈوب گئے، دنیا ختم ہو گئے۔ اور مدینہ میں اس قدر انہوں نے ہلاکتیں کی ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اس کے بعد عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا ہے، اور یہ ایک دن اور 2 دن اور 1 مہینے 2 مہینے کی بات نہیں، مہینوں کی بات ہے، اور گھوڑے وہاں بندھے ہوئے لید کر رہے ہیں، گندگی کر رہے ہیں۔ وہ استبل ہو گیا ہے مدینہ منورہ، اور اسی طرح چھوڑا۔ ایک صحابی رسول تھے، میں ابھی ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ اس وقت مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینے جاتے تھے، کسی کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور سے دشمنی ہے بالکل ظاہری طور پر، کہ تم نے وہاں گھوڑوں کو باندھ دیا ہے، استبل نما بنا دیا ہے تاکہ یہاں کوئی آئے نہیں، اور جو آتا تھا اسے مارتے تھے۔ تو وہ صحابی رسول کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پاگل بتاتے تھے، یعنی پاگل کی ایکٹنگ کر کے وہ اس وقت دربار رسول میں جاتے تھے اور حاضری دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ان کو بھی پکڑا اور مارا پیٹا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو پاگل، بتاتے ہی نہیں تھے کچھ، پاگل ہونے کی ایکٹنگ کرتے تھے۔ یعنی یہ محبت تھی صحابی رسول کی کہ آپ دربار میں حاضر ہوتے کہ خیال کروں میرے حضور کو میں دیکھوں، حضور کو کیا کس کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کو بھیجتا ہوگا بغیر حفاظت کے بھیج دے گا، اور دنیا میں کون ہے ان سے بدلہ لینے والا؟ یہ مجزرہ اور یہ کٹائی مدینہ میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جب امام حسین مکہ سے نکلے تھے کوفہ کی طرف، تو مکہ سے پہلے کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ اور مدینہ میں جب بیعت کی بات آئی تھی تو آپ نے کہا کہ میں کل بتاتا ہوں اور سب کے سامنے بیعت دوں گا، اور راتوں رات آپ مکہ چلے گئے، اور پھر مکہ سے آپ کوفہ گئے تھے۔ تو جس کو مکہ میں نے بتایا تھا کہ اصحاب رسول وہاں پر تھے، اجلہ اصحاب، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ اجلہ اصحاب وہاں موجود تھے، انہوں نے منع کیا تھا جانے سے۔ یہ بھی اس وقت مدینہ میں مکہ میں موجود تھے۔ کس وقت؟ جب مدینہ پر یزید نے چڑھائی کی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور دیگر اصحاب رسول۔
عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نام لینے کا ضروری اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ بعد میں مکہ والوں نے، شام والوں نے اور مصر والوں نے، یہ پورا علاقہ، پورا حجاز اور شام و مصر، ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس لیے میں ان کو زیادہ نام لینا چاہ رہا ہوں۔ تو یزید کو ڈر یہ بھی تھا کہ مدینہ تو کام ہو گیا، قافلہ رسول پہنچا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے وہاں پہ تو پورا غارت کر دیا ہے لوگوں کو، اب مکہ کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، ورنہ مکہ نہ ہاتھ سے چلے جائے۔ یہی ہے حکومت کا نشہ کہ ایک ایک اسکوائر فٹ ہاتھ سے نہ چلا جائے، اسی چکر میں انسان اپنی زندگی گنواتا رہتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں دلدل میں دھنس رہا ہوں اور ایک دن مجھے مرنا ہے۔ پلان میں کہیں موت لکھی نہیں ہوتی، صرف اور صرف حصول، آنے دو، سب آنے دو۔ بہرحال آگے مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے اس نے مسلم بن عقبہ ہی کو کہا کہ تم آگے جاؤ، لیکن یہ بدبخت مسلم بن عقبہ اپنی ساری سرکشی کرنے کے بعد، سارے گناہ کرنے کے بعد جب مکہ کے لیے نکلا تو راستے ہی میں مر گیا۔ اب راستے میں مرنے کے بعد جو پاورفل انسان ہوتا ہے، جس کی خلافت ہوتی ہے، اس کے پاس لوگوں کی کمی تو نہیں ہوتی ہے۔ ایک چلتا پھرتا انسان بھی گورنر بننے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، کیوں؟ پیسہ ملتا ہے۔ اگر پیسہ مل رہا ہے تو گورنر بننے میں کیا ہے؟ اور ساری دماغ کی ساری جو نسیں ہیں وہ بھی بالکل کھل جاتی ہے جب پیسہ نظر آتا ہے۔ فوراً اس نے وہاں سے اپنی طرف سے حسین بن نمیر کو بھیجا، کس کی جگہ پر؟ مسلم بن عقبہ کی جگہ، وہ تو مر چکا تھا، اور اس کو بھیجا حسین بن نمیر کو۔ یہ حسین صاد سے ہے، سین سے نہیں، صاد سے، صاد، اس کو بھیجا اور کہا کہ تم اب مکہ کے اوپر چڑھائی کرو اور مکہ کو فتح کرو۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کا جو معاملہ ہے یہ بہت گمبھیر ہے، اس نے اپنے پنجے وہاں گاڑ دیے، لہذا یہ بھی پہنچا وہاں مکہ پر، اور جب مکہ میں پہنچا تو وہاں پر بھی جنگ ایک دن دو دن نہیں، جس طرح مدینہ میں مہینوں یہ لوگ تھے، کئی مہینہ، 2 ڈھائی 3 مہینہ مکہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ان لوگوں نے جنگ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں تھوڑی سی بایوگرافی آپ دیکھ لیں۔ عبداللہ ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے زبیر ابن العوام، یہ نواسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ان کی ماں اسما بنت ابو بکر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما ہے، وہ ان کی ماں ہے، اور ان کی خالہ لگتی ہیں حضرت عائشہ، سگی خالہ۔ کس طرح سے کہ ان کی ماں کون ہے؟ اسما بنت ابو بکر، اور حضرت عائشہ بھی حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، تو اسما اور عائشہ دونوں بہن ہیں، اور یہ دونوں بیٹی ہیں کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اتنا سوچئے، ماں بھی صحابیہ ہے، باپ بھی صحابی ہے، نانا بھی صحابی ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ عبادت کا ان کا معمول ایسا تھا کہ مکہ مکرمہ جو تھا، کعبہ شریف، اس کے صحن میں، مطلب اس کے گرد جو حتیم ہے، حتیم میں آپ بیٹھ کر عبادت جب کرتے تھے تو تاریخ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس قدر پرسکون ہو کر عبادت کرتے تھے کہ پرندے آپ کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے اسٹیچو ہے، کوئی مجسمہ ہے۔ یہ کانسنٹریشن تھا عبادت میں، یہ کانسنٹریشن تھا۔ وجہ کیا تھی؟ صحبت زبردست تھی۔ آج صحبت ختم ہے، علم بہت ہے، اتنا علم ہے، یوٹیوب پہ خالی انگلیاں چلائیں علم ہی علم مل جائے گا۔ کتنا علم چاہیے؟ کس فیکلٹی کی بات آپ کو جاننا ہے، کس فیلڈ کی بات آپ کو جاننا ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ لیکن کیا ملے گا؟ علم ملے گا، صحبت نہیں ملے گی۔ ہر علم کے ساتھ صحبت ضروری ہے، تبھی وہ علم پنپتا ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل جنگ کر مقابلہ کیا حسین بن نمیر کا، اور کئی مہینوں تک یہ جنگ جاری رہی، لیکن اس مردود نے جب دیکھا کہ یہ تو فتح ہونے والے نہیں، کیونکہ تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ تربیت یافتہ مصطفیٰ کے ہیں، جن کے وہاں صرف جیت جانی جاتی، جیت، یا تو جیت یا مصطفیٰ سے ملاقات، 2 ہی چیز ہے۔ یا تو جیت دنیا میں، اگر دنیا میں رہیں گے تو اسلام کا بول بالا، ورنہ چلیں گے اپنے حضور کے دربار، یہی ان کا تصور۔
اور جب یہ تھک گیا تو اس نے دور سے منجنیق لگائی، منجنیق جسے توپ آج کے دور میں توپ ہو گیا، اس وقت لکڑی کی منجنیق ہوتی تھی، اور اس منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر جو ہوتے تھے اس کو رکھ کر اسپرنگ ٹائپ ہوتا تھا، اور اس کو لگا کر چھوڑا جب جاتا تھا تو وہ پتھر جا کر عمارت پر گرتا تھا۔ تو انہوں نے میجرمنٹ لیا، نشانہ لیا، اور منجنیق رکھ کر وہاں سے بڑے بڑے پتھر اس میں رکھتے، پیان جس طرح چمچ ہوتا ہے چمچ کی طرح ہوتا تھا، بڑا بڑا پتھر، اور وہ وہاں سے پھینکنا شروع۔ کہاں پھینک رہے ہو؟ مکہ مکرمہ میں، کعبۃ اللہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جو ڈیرا تھا وہ تو کعبۃ اللہ تھا، اور یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ایذا پہنچانے کی صورت میں ہم کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ کعبۃ اللہ کو 2 مرتبہ ڈھایا گیا میرے مطالعے کے اعتبار سے، ایک اس یزید کے دور میں اور ایک دوسرا حجاج بن یوسف کے دور میں، عبد الملک کے دور میں، وہ بھی آگے انشاءاللہ آئے گا۔ وہ منجنیق پھینکتے رہے یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے کئی جو پلرز تھے، ستون، وہ ٹوٹ کے گر گئے۔ آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے غیر مسلموں سے کہ ہمارے کعبہ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ دیکھیے، تاریخ دیکھیے آپ، یہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ منجنیق سے لڑتے تھے، جب اذان ہوتی تو پھر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ کس روح پر نماز پڑھتے ہوں گے، کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے۔ جس طرف چہرہ کرنے کا حکم تھا اسے تو تم نے گرا دیا، اب کہاں چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے؟ یہ جو میں نے بتایا آپ کو، یہی ہے اسلام بغیر روح کے۔ ہم میں یہ چیزیں آنے لگی ہے، اسلام بغیر روح کے، نماز پڑھ رہے ہیں خیال کہیں اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں، ہم نے کوئی جنگ کر کے مسلمانی نہیں دی، لوگوں کے خوف سے ہم نے اسلام کو نہیں بچایا۔ ہم کو تو ساری آزادی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، اسلام کے حوالے سے سارے کام کرتے ہیں، ہر ایونٹ کو مناتے ہیں، اسی لیے وہ پختگی نہیں آئی۔ ضرورت ہے اس ماحول کو، اس تاریخ کو پڑھنے کی، اسی لیے کربلا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی تواریخ کو سنا جاتا ہے تاکہ دوبارہ ایمان تازہ ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کام کیا تھا۔ کم سے کم 10 کے بیچ میں بیٹھ کے بول تو سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے کام الحمدللہ ہم نے انجام دیے۔ اب جب نالج ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ایسے ایسے سوالات اسلام کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں ایسا سوال کر دیا ہے اب کیسے جواب دیں گے، مولانا لوگ تو جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ ابھی تم پڑھے نا، پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے تیمم کے بارے میں بتا دیا، جبکہ اب تیمم کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ایسے ایسے مسائل فقہ میں آپ جا کر دیکھیں، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہم سوچتے تھے جنگل میں جب آپ چلے جاؤ، کپڑا بھی نہ ہو، تب اس وقت ستر عورت کیسے کریں گے؟ اگر پانی بھی نہ ہو تو پھر وضو کیسے کریں گے؟ نماز تو فرض ہے ہر حال میں، وقت ہو گیا تو ہم لوگ سوچتے تھے آپس میں کون ایسا کہاں ہو رہا ہے، کون جنگل میں جا رہا ہے، ایسے ایسے مسائل پڑھائے جا رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام آپ کی وہاں تک گائیڈنس کرتا ہے جہاں تک آپ کی سوچ نہیں ہے۔ ارے حالات نہ ہونا، کبھی ہو گئے تو وہاں کا بھی مسائل بتا دیا، لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے نا، جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا۔ جتنا دل لگا کے انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، جتنا لگا کے ہم انٹیریئر ڈیزائنر بن رہے ہیں، اتنا دل لگا کے اگر اسلام پڑھیں گے نا، لوگ سنیں گے آپ کو، لوگ مانیں گے بھی آپ کو۔ لیکن یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں جہاں سے کچھ ملتا نہ ہو اس کو پڑھنے میں مزہ کیا؟ ارے جہاں سے جو ملتا ہو وہ دنیا والا دے رہا ہے، اس میں تو صرف اللہ دیتا ہے، اس میں تو صرف اللہ دیتا ہے، جو اللہ دیتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں دینے والا ہے کسی کا منہ جو دے سکے اللہ کی طرف۔ بہرحال اب یہ معاملہ ہوا کہ مکہ پہ چڑھائی ہوئی اور کئی دنوں منجنیق چلتی رہی، اچانک ایک خوشخبری آئی، اس کو خوشخبری ہی کہیں گے اس پیرائے میں۔ خوشخبری یہ تھی کہ یزید مر چکا ہے۔ جو حکم بھیجتا تھا، حکم نافذ کرتا تھا، ان کا باپ وہ مر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو یہ خبر پہنچی، ان کی انٹیلیجنس سے یہ خبر پتہ چلی۔ جب انہیں پتہ چلا تو ان کے ہاں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یزید مر گیا ہے، اب یہ لشکر واپس جائے گا تو کہاں جائے گا، اب انہیں یہی ختم کرنا ہے۔ اور لشکر کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارا سپہ سالار مر گیا ہے یا ہمارا باس مر گیا ہے تو پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فوراً میدان میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ تمہارا باپ یزید مر چکا ہے، اب کس کے لیے لڑنا چاہتے ہو؟
تو ان کو یقین نہیں آیا. تو کنفرمیشن کے لیے ان لوگوں نے بھی ایک گھوڑا دوڑایا اور پتہ لگایا, پتہ چلا حقیقت میں مر گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ تو بھاڑے کری تھے, یہ کیا تھے, بھاڑے کری, ان کو بھاڑا ملتا تھا. انہوں نے کہا کہ اب جو اپنے کو پگار دیتا تھا وہی مر گیا, تو اب لڑنا کس کے لیے, جان اگر دے بھی دے تو پھر پگار کون دے گا. تو سب چھوڑ چھاڑ کے واپس ان لوگ وہاں سے بھاگے اور شکست خوردہ ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوڑا دوڑا کے مارا ان کو دور تک. بہت بڑی محنت کی آپ نے ان لوگوں کے خلاف, اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا معاملہ. لیکن پتہ ہے آپ کو یہ دنیا ہے, ایک حادثہ ختم ہوتا نہیں ہے کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے, ورنہ انسان میں اتنا دم نہیں کہ ہمیشہ ہر آنے والے حادثے کے ساتھ اسی جامع مردی سے لڑتا رہے جس جامع مردی سے وہ پہلے حادثے سے لڑا. اسی لیے مسلمان زیادہ مضبوط ہے کہ وہ ہر اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. جو اپنے سپرد کرتا ہے اور جب وہ کام میں فیل ہوتا ہے تو کیا ڈھونڈتا ہے, رسی ڈھونڈتا ہے, رسی ڈھونڈتا ہے تاکہ اس پہ لٹک جاؤں. وہ سوچتا ہے یہ کام میں نے کیا تھا, کامیاب ہوا تو میں نے اپنے آپ کو تھپتھپایا, اب ناکام ہوا ہوں تو اپنے آپ کو لٹکانا چاہیے. لیکن مومن ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ مومن یہ کہتا ہے جو بھی کام لیا ہے اپنے ذمے اللہ کے بھروسے لیا ہے. اگر کامیاب ہوں تو اس کی وجہ سے, ناکام ہوا اس کی وجہ سے. کوئی کچھ نہ کچھ تو میرے لیے فائدہ ہوگا ناکامی میں, میں کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں. لیکن جب انسان اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے تبھی اپنے آپ کو بلڈنگ سے کوداتا ہے, اپنے آپ کو پنکھوں سے لٹکاتا ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں تعداد کم ہے لیکن اب کچھ بڑھنے لگی ہے. یہ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہونے کی اور صالحین کی ہسٹری بایوگرافی نہ پڑھنے. اب یہاں پر جب یزید مرا تو ظاہر سی بات ہے یزید کا بھی لڑکا تھا. اب تعجب ہوگا, یزید کا لڑکا تھا وہ تھا معاویہ بن یزید. یزید کے باپ کا نام حضرت امیر معاویہ اور یزید کے لڑکے کا نام معاویہ. یزید کے والد کا نام بھی حضرت امیر معاویہ اور لڑکے کا نام بھی معاویہ تھا. یہ لڑکا اصل میں شروع سے بیمار رہتا تھا اور لوگوں نے کہا کہ اب یزید مر چکا ہے, اسی کو بٹھا دیتے ہیں, اور عمر بھی اس کی کم تھی. یہ بیماری کی حالت میں تخت نشین ہو گیا اور بیٹھ گیا. کچھ ماہ اس نے حکومت کی, 2-4 ماہ حکومت کی, اس کے بعد یہ خود مر گیا. لیکن اس کے بارے میں بتایا کہ یہ نیک لڑکا تھا, اس نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں کی. بلکہ اس کے مرنے کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ کسی کو آپ کو خلیفہ بنانا ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے خلافت میں کوئی مزہ نہیں دیکھا, لہٰذا بے مزہ چیز میں کسی اور کو نہیں لینا چاہتا میرے مرنے کے بعد. اچھا جواب تھا اس کا. بہرحال جب وہ مرا تو ہم اس کے بعد کوئی اس کا وارث وغیرہ اگر ہوگا بھی تو وہ سامنے نہیں آیا. تو اس کے بعد اب یاد کریں جو میرے ساتھ شروع سے ہے, تاریخ کو یاد کرنا بھی ضروری ہے, ریویژن ہو رہا ہے. مروان بن حکم سنا ہے نا آپ کا؟ مروان بن حکم کہاں رہتا ہے؟ مروان بن حکم یہ مردود وہی ہے جب سب سے پہلی مرتبہ یزید نے بیعت کرنے کے لیے حکم نامہ بھیجا تھا مدینہ شریف, اور جب ان کے پاس حکم نامہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, حسین کو کیسے میں بلا کر بولوں. تو اس نے مشورے کے لیے کس کو بلایا تھا؟ مروان بن حکم. یہ مروان بن حکم ہے جس کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ حضور نے فرمایا تھا وزغ ابن الوزغ, یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. اور صحیح میں آپ دیکھیں یہ اور پھر اس کے بچے لوگ گرگٹ کی طرح تھے. ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. اور ہمارے یہاں تو اتنی تاریخ کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے کیونکہ عربوں کی تاریخ سمجھ کے شاید چھوڑ دیتے ہیں یا جو بھی ہے, لیکن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے اسلامیات کیا ہے. ورنہ ادروائز آپ مصر چلے جائیں یا شام چلے جائیں تو وہاں پر یہ جو میں ابھی تاریخ بتا رہا ہوں اس پہ فلمیں بن چکی ہیں, سیریز وائز جو ہے سیریل بن چکے ہیں. یہ کربلا کا جو سین میں بتا رہا ہوں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, سیریز بن چکی ہے. ہر ایک جو پرسنالٹی ہے لیجنڈ اس کے بارے میں ان لوگوں نے سیریز بنا دی. جیسے ہمارے یہاں سیریز بنتی ہے اس طرح ان لوگوں نے زمانہ ہوا سیریز بنایا, وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے ان کو تاریخ معلوم ہے, اسی لیے تو وہ امریکہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ہمیں تاریخ نہیں معلوم بلکہ آج کی تاریخ نہیں معلوم کہ ابھی کی تاریخ کیا ہے اسلام میں, وہ ہسٹری کیا دیکھیں گے, یہ ہمارا معاملہ ہے. بہرحال جب یہ معاویہ بن یزید
جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مروان بن حکم یہ کہا کہ اب تو کوئی نہیں ہے، بہت دن ہو گئے مشورہ دیتے ہوئے، اب کچھ ہمیں بھی تخت کا چسکا لینے کا موقع دیا جائے، لہذا فوراً یہ کھڑا ہوا اور تخت پہ بیٹھ گیا، اور مصر اور شام اس وقت جو علاقے تھے اس پر یہ قابض ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب پتہ چلا کہ یزید مرا اور پھر معاویہ مرا تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا مصر میں، اس کے باوجود اس نے جو ہے ان کے لوگوں کو بھگایا اور وہاں پر قابض ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ مرنے لگا تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے عبد الملک کو اس کا حاکم بنا دیا۔ مروان کے دو بیٹے تھے، عبد الملک عبد العزیز، عبد الملک عبد العزیز۔ عبد الملک کے تین بیٹے تھے، ولید، سلیمان، ہشام۔ ان تینوں بیٹوں میں آپ کو کوئی بھلائی نظر نہیں آئی، کوئی بھلائی نظر نہیں آئی۔ دوسرا بھائی کون تھا مروان کا؟ ہاں عبد العزیز، یاد آیا؟ عبد العزیز سے پہلے عمر لگا تو کیا ہو جائے گا؟ عمر بن عبد العزیز، بہت بڑی شخصیت گزری۔ یہ دیکھیے اتنا بدقباش انسان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل میں ایک بڑا عظیم فقیہ اور محب اہل بیت بھیج دیا۔ دو لڑکے تھے، عبد الملک عبد العزیز۔ عبد العزیز کا جو بیٹا ہوا ہے وہ کون تھا؟ عمر بن عبد العزیز، بہت فیمس پرسنالٹی، شاید آپ لوگ جانتے ہوں۔ اور یار یہ بھی یاد رکھیں، یہاں پہ ایک چیز بہت اہم ہے کہ عبد العزیز کی شادی جو ہوئی تھی وہ شادی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، ان کی نواسی سے، ان کی نواسی سے شادی ہوئی تھی۔ اور یہ نواسی جو تھی یہ بیٹی تھی آپ کے بیٹے عاصم کی، اور یہ جو عاصم تھے یہ وہی عاصم ہے جن کا نکاح ہوا تھا اس لڑکی سے جس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں ایک مرتبہ رات میں گھوم رہا تھا تو مجھے گھر سے آواز آئی کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کون دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا تھا اماں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے صبح ہوتے ہی اس لڑکی کا نکاح کس سے کرا دیا؟ اپنے بیٹے عاصم سے۔ اسی عاصم سے جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ گئی ہے کہاں؟ عبد العزیز کے ساتھ۔ اور پھر عبد العزیز سے جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام عمر بن عبد العزیز۔ اس طرح سے پاک خون اپنا اثر دکھاتے ہیں، لیکن محنت کی بھی ضرورت ہے۔ بہت بڑے فقیر گزرے۔ بہرحال عبد الملک کا دور آیا اور پھر اس نے بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سر کو کاٹا ہے، اور سر کو کاٹ کے جو ہے اپنے پاس منگوایا حجاج بن یوسف کے ذریعے، اس کا گورنر تھا عراق میں، اس کے ذریعے اس نے یہ کام کروایا تھا۔ ایک الگ بایوگرافی ابھی کربلا کے حوالے سے بتاؤں کہ جب یہ آیا عبد الملک تو اس کے دور میں کوفہ میں جس کا ہولڈ آیا اور تسلط ہوا وہ تھا مختار ثقفی۔ بنو ثقیفہ قبیلہ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے مختار ثقفی۔ مختار ثقفی کا جب دور آیا تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دے دی، اور توفیق ایسی دی کہ اس نے سوچا کہ جتنے امام حسین کو تکلیف دینے والے، آل رسول کو مارنے والے، سب کو قتل کروں گا، اپنی زندگی میں ایک کام کر کے جاؤں گا۔ بہت بڑا کام کیا اس نے۔ اور اس کے بعد اس نے جو قتل و خون مچایا ہے، یعنی میں نے کیا کہا آپ کو، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ فرماتا ہے ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ کر لو کتنا گناہ کرنا ہے، لیوم، اس دن کے لیے تشخط فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور جب مختار ثقفی نے، آپ تاریخ پڑھے، قتل کرنا شروع کیا ہے تو جتنے نام ہیں، ابن سعد، ابن زیاد، خولی بن یزید، جتنے میں نے آپ کو نام بتایا، اس ساروں کو الگ الگ قتل کیا اور بری طرح قتل کیا۔ ان کے گھر پر دوڑا کر مارا ہے، گھر سے جہاں بھاگے وہاں تک دوڑا کر مارا، دور دور تک دوڑا کے ایک ایک سے اس نے انتقام لیا حضرت حسین اور اہل بیت رسول کا، سب کو مارا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیج دیا۔ لیکن میں نے وہی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بخواتیمها، ایک تو انما الاعمال بالنیات ہے، دوسرا انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا دار و مدار اس کے انجام پر ہے، اعمال کا دار و مدار اس کے
ایک تو نیت پر ہے اور ایک شروع میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، الحمدللہ ٹوپی بھی سلا لیا ہوں، کرتا بھی سلا لیا ہوں اور ماشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو ہم لوگ بھی بولتے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، لیکن ابھی اس کو اچھا نہیں بولنا چاہیے. کب بولنا چاہیے اچھا؟ جب 40 سال تک وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ کام کا دار و مدار اس کی اینڈنگ پر ہے، اس کے انجام پر ہے. اگر انجام اچھا ہے تب تو ٹھیک ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ، وہ بہت اچھا پڑھتا ہے بہت اچھا، تو دوسرا بچہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، یہ بہت اچھا پڑھتا ہے میں تو پڑھتا ہی نہیں. ماں باپ اس کے زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے، میرا بچہ تو ایک دم ڈھو ہے، یہ تو غبی ہے، کچھ پڑھتا ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں، تو بولنا چاہ رہے حدیث سن، حضور نے فرمایا الاعمال انما الاعمال کسی بھی کام کا انجام دیکھو انجام. میں آپ کو میری بارے بتاؤں، میرے ساتھ کئی لوگ مدرسے میں پڑھنے گئے، بہت رینک 1 تھے، جو رینک 1 تھے ابھی وہ ممبئی میں انجینئر ہے، روڈ بنا رہے ہیں، انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں، اور میں یہاں مسجد میں ہوں. کس کے ساتھ بھلائی؟ یہ آپ دیکھیں، خواتین پہ دھیان رکھیں، خواتین پہ اینڈنگ پہ ہم شروع میں اتنا جوش میں آ جاتے ہیں کہ ٹوپی بھی سلا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے مسجد میں کہتے ہیں مسجد والے ٹوپی نہیں رکھتے، اور پھر یہ شکوہ کرتے ہیں سکھوں کو دیکھو ان لوگوں نے وہ ایک چاقو پاس کروا لیا، ہم ایک گاڑی پاس نہیں کر پائے، بیچ میں دور چلا تھا. میں کہتا ہوں سکھ نے پاس کرایا تو اس کو باقاعدہ پابندی سے رکھتے نہیں، مسجد میں آتے ہو ٹوپی بھی نہیں لے کے آتے ہو، مسجد ہی ٹوپی اب پرووائڈ کرے گی. چاقو چھوڑو تم ٹوپی تو رکھ لو، 5 وقت نماز پڑھنا ہے تو اب مسجد کے انتظار لوگوں نے ٹوپی بھی رکھ نہیں ہے، ٹوپی کے اندر کیڑے ہیں. آپ کو ٹوپی تو کم سے اب تو تمہارے کو یہ دور بھی نہیں ہے کہ تلوار لے کے اسلام کے لیے نکلنا ہے. آپ بند کریے تلوار، آپ رکھ لیجیے میدان میں اور تالا لگا دیجیے، ضرورت نہیں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ ٹوپی تھی، کون لے کے گھوم رہے تھے؟ ہمارے بزرگ ہیں جو الحمدللہ تو لگاتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں، جوان مسجد میں آ کے وضو کرنے میں ٹوپی ڈھونڈتے ہیں، ٹوپی کہاں ہے؟ یہ المیہ ہے ہمارا، کیا اٹھائے ہیں؟ ٹوپی اٹھائے کہ تلوار اٹھائے؟ بہرحال یہ اعمال کا دار و مدار اس کے انجام پر ہے. اس نے کام تو بہت زبردست کیا، آپ نے پورا کربلا کا واقعہ سنا ہے، اس قدر اہل بیت کا خون بہایا گیا، اس کے بعد جو اس نے کیا ہے یہ قابل مبارکباد تھا. لیکن آخر میں یہ ہوا کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. انجام دیکھ رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دیا. اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑے سے بڑا کام لے رہا ہے، کتنا بھی بڑا کام دین کا لے رہا ہے، سر جھکائے رکھو، گھمنڈ مت کرو، انجام بہت برا ہوگا. اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں، تکبر پسند نہیں ہے. انسان تکبر کرتا بھی کہاں ہے؟ تکبر تو صرف متکبر ہی کو سوٹ کرتا ہے. متکبر کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہم جو کرتے ہیں نا وہ غرور ہے، غرور. ہم تکبر نہیں کرتے. غور کرنا عربی کے لفظ کا ڈفرنس دیکھیں آپ، ایک غرور ہے ایک تکبر ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ حقیقی، یعنی جو آدمی بڑا ہے تو وہ حقیقت میں بڑا ہو. اور غرور اسے کہتے ہیں جو بڑا نہیں ہے، اصل میں وہ دھوکے میں ہے کہ میں بڑا ہوں. وہ آئینہ ایسا لگا دیا گا کہ بڑا دکھنے لگا تھا تو وہ لوگوں کو بتایا لگا کہ میں بہت بڑا ہوں. تو ہم جتنے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اصل میں ہم دھوکے میں ہیں. کبریائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو شیوا دیتی ہے. بہرحال جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اب وہی بات ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ جو گندگی ہوتی ہے، گندگی جب گندگی زیادہ ہو جاتی ہے تو کیڑا آتا ہے، کیڑا، وہ کیڑے کو اس گندگی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کیڑا پوری گندگی کو کھا لیتا ہے. وہ جب گندگی کو کھا لیتا ہے تو اب وہ کیڑا صاف ہے کہ گندا ہے؟ اب وہ کیڑا تو گندا ہے تو اب وہ کیڑے کو بھی تو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ اگر یہ گندگی لے کے گھومے گا تو اور دور تک پھیلائے. تو بس وہی ہوا کہ جب اس نے اتنا اچھا کام کیا اور اس کے بعد دعوی نبوت کیا، تب حضرت عبداللہ ابن زبیر اٹھے اور آپ نے ایک قافلہ بھیجا اور اس کی سرگوبی کی اور اس کو قتل کر دیا. یہ صحابہ کا درس تھا ہمارے لیے، اور یہ سارے واقعات میں بہت سارے دروس تھے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح منہج اسلام پر لائیں اور کس طرح ہم آسانی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی جی سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ کو اتنا زیادہ بزی رکھتے ہیں، اتنا الجھا کے رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر خوشحالی ہمارے لیے ڈھونڈتی ہے لیکن ہم بدحال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔